جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک تصحیح ہے، پروفیسر وسیم صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی، وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، تصحیح یہ تھی کہ یہ جو ذرا پیچھے کریں اسے، میں اس کی طرف کروں کہ قوم عاد پر، ہاں جی، قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، اور ذرا پیچھے کریں، ہاں بس جی، تو ہم نے پڑھا تھا اس کا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے کس کو، اس ہود نے کہا، اس ہود علیہ السلام کو، والذین معاہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ نجات دی، اور آگے ہے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہاں غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کہہ دیا کہ 3 رات اور 3 دن شاید، یا 3 رات آندھی چلی اور جس وجہ سے عذاب آیا۔ تو یہاں یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ میں بھی ہے، خاص طور پر دن ہے وہاں کہ 7 لیال و8 ایام، میرا خیال ہے یہ لفظ ہیں، تو وہ ہے 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی چلی۔ ریحن سرسرا کا لفظ وہاں آتا ہے کہ ایک بہت تیز آندھی، گرم آندھی، لو وہ چلی، تو وہ عذاب جو تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن، اس کی تصحیح کر لینی ہے۔ تو ہم پروفیسر وسیم صاحب کے مشکور ہیں، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ ویسے میرے پاس نوٹ لکھے ہوئے تھے لیکن غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے صالح علیہ السلام اور سمود قوم کا جو واقعہ ہے وہ آ جاتا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کیسر بھائی سے غلطی ہو گئی کہ ہا کو ہا تو تے پڑھ دی ہے شاید، نہیں، وہ ترجمے میں صالحہ، ترجمے میں اصل میں صالح کی وجہ صالحہ انہوں نے پڑھ دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی ہے، نشانی بھی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دلیل پڑھا ہوا ہے تو واضح دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ بیٹا ذرا اوپر کریں۔ فَذَرُوهَا، تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو،
تاکل فی ارض اللہ، وہ اللہ تعالی کی زمین میں سے کھائے، ولا تمسوها بسوء، اور تم اس اونٹنی کو کسی برائی کے ساتھ مس مت کرنا، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ آ جائے۔ تو یہاں جو ہاں جی اس کے آگے پڑھنا ہے، تو اس اونٹنی کے بارے میں یہ بتانا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ انہوں نے خود مانگی۔ باقی آیات میں بھی آتا ہے جو آگے پڑھیں گے، سورہ نمل ہے یا سورہ قمر، اس کے علاوہ بھی یہ کچھ آتے رہیں گے۔ تو انہوں نے خود نشانی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑی جو تھی کس طریقے سے بھیجی، بہرحال درہ تھا، وہاں سے وہ اونٹنی آتی تھی اور آ کے کہا کہ بھئی دو پانی ہے، تو پانی ایک دن وہ پیے گی اور ایک دن آپ پیئیں گے، اور اس کو جو کھائے گی اس میں کس صورت میں بھی آپ نے اس کو مس نہیں کرنا برائی کے ساتھ۔ تو وہ جو مطلب چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس دن وہ آتی تھی پانی پینے کے لیے، سارا پانی پی جاتی تھی، تو ایک چیز اس کے اندر اضافہ کر لیں کہ وہ باقاعدہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس دن پانی کے بجائے وہ دودھ ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ ہاں، مطلب یہ نہیں تھا، ورنہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ تو بھوکے پیاسے، کبھی پیسے ایک مر وہ جاتے۔ سارا پانی وہ پی گئی اور دوسرے جی دن انہوں نے پینا ہے، تو کس طریقے سے وہ رہ سکیں گے؟ تو وہ تو بلکہ انعام کے طور پر اس کی تشریح کے اندر مطلب اپنا پڑھا کہ وہ باقاعدہ اس دن دودھ دیتی تھی سب کو، اور سب اس کا دودھ پیتے تھے، تو یہ ایک انعام بھی تھا اونٹنی۔ لیکن یہ ہے کہ دوسرے دن آ کے وہ خود پانی پیتے تھے، تو ایک دن وہ دودھ پی لیتے تھے اور وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی۔ تو پھر بھی یہ کہتے انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا جو آگے آئے گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور مزید کیا کہہ رہا ہے۔ کل میں نے یہ آخر میں دہرا دی تھی، اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، دوبارہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آیت پڑھ کے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے خلفاء، کیا ترجمہ ہے جی۔ اس کا؟ اور یاد کرو جانشین۔ جان نشین، نہیں خلفاء کا ترجمہ کرے، خلفاء جان نشین۔ کس کے بعد؟ من بعد عاد وبواءکم، یہ بواءکم جو ہے بسایا تمہیں، اور تمہیں بسایا، تمہیں ٹھکانہ دیا، جی ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں۔ تتخذون من سہولها، تو سہول نیا لفظ ہے، جمع ہے، کس کی جمع کل بتائی تھی ویسے؟ ہموار میدان۔ ساحل کی۔ ایک ساحل آسان کو بھی کہتے ہیں اور ساحل ہموار جگہ کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم میدان کہتے ہیں، تو اس کی جمع سہولی ہا کی ضمیر زمین کی طرف جائے گی۔ قصور قصر کی جمع ہے، تو قصر کے معنی تو اپنی اردو زبان کے اندر کیا ہے؟ قصر، محل۔ محل، جی، اور قصور محلات۔ اللہ ہو گئے۔ آگے جو نیا لفظ آ رہا ہے وہ ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، نحت نکلا ہے۔ نحت کا مطلب ہوتا ہے تراشنا، تراش کے کسی چیز کو بنا دینا، اور اسی سے مضارع بنا، جو کہ پیچھے کیونکہ ماضی ہے، ماضی کی وجہ سے اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ بعید میں بنے گا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے تھے بنے گا، تراشتے ہو نہیں، تم تراشتے تھے۔ پیچھے بوا آ گیا ہے، جعلا آ گیا ہے، تو عربی کا اصول یہ ہے
کہ پیچھے اگر ماضی آ جائے اور آگے مضارع آ جائے تو اس مضارع کا وہ جو ماضی ہے وہ کانا کی جگہ پہ آ جاتا ہے، کانا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی تو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ پہلے پڑھا ہوا ہے، وَلَا تَأْسَوْا، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ہم نے پڑھا ہے کہ مت پھرو، لیکن تاساؤ پھرنا اور ویسے پھرنا کے اندر جو فرق یہ ہے، تاساؤ کے اندر ہوتا ہے دنگا فساد کرنے کے لیے پھرنا، آگے مفسدین بھی آیا ہوا ہے، تو مفسدین کے لیے جو پھرنا ہوتا ہے فساد کرنے والے بن کر، اس کے لیے لفظ آتا ہے تاساؤ۔ تو ہمیں یا تو اس کا پھرنا کریں گے یا دنگا فساد کرنے والے، زمین میں دنگا فساد مت کرو، اب مفسدین فساد کرنے والے، یہ جملہ بنتا نہیں، تو لہذا ہم ترجمہ وہی کریں گے، لیکن زمین اپنے ذہن میں رکھ لیں گے کہ تاساؤ کا ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی، وقت زیادہ لگ گیا، 11 منٹ تقریباً، تو وَاذْكُرُوا ترجمہ کریں ذرا جی۔ اور یاد کرو۔ اب میں نے کہا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ کہیں گے تو زیادہ بچہ آتا ہے، امر سامنے ہوتا ہے تم، اور تم یاد کرو، اور تم یاد کرو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ کا اور کس کو کہہ رہا ہے؟ قوم کو، قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو، جی ہاں جی، ان کو کہہ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ بنایا۔ اب جعلہ کے اندر بھی فاعل چھپا ہوا ہے، اس نے، جب اس نے تمہیں بنایا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ بہت کام آئیں گی یہ چیزیں۔ جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد قوم کے بعد، جی قوم عاد کے بعد یا عاد قوم کے بعد۔ اب ترجمہ چشتی صاحب اس کا جملہ بنانے کی کوشش کریں، کیا بنتا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب تمہیں، آپ نے ایک جملہ بنانا ہے ساری، اچھا سب کا، جی اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ تو میں اس کا کرتا ہوں، باقی میں ساتھ دہرا دیجیے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس اللہ نے تمہیں عاد قوم کے بعد جانشین بنایا، کہیں ذرا۔ اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، ٹھیک ہے۔ اس سمود قوم کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، جیسے اپنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی لقب ہے، نوح علیہ السلام کا ایک اور بھی آدم ثانی، کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے اولاد ہوئی، اور جتنی اولاد تھی وہ سوائے کشتی کے باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے، تو نوح علیہ السلام کا لقب دوسرا جو ہے وہ ہے آدم ثانی۔ وہی حال یہاں بھی ہوا، جو پیچھے 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اتنی تیز، بلکہ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں اسی سورہ الحاقہ کے اندر، کہ وہ ایسے تھے جس طرح کھجور کے تنے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ لگتے ہیں، ویسے کر دیا، تو بندہ بندے کے ساتھ لگتا تھا، مرتے تھے، اتنا سخت عذاب۔ اب 7 دن آندھی چلتی رہے اور وہ تیز ہو، ریحن سرسرا، گرم لو والی اور تیز ہوا، تو یہ عذاب تھا ان پر۔ اور اس کے بعد جو باقی بچ گئے وہ صالح علیہ السلام کی قوم بنے،
اور اس لیے اس قوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ عاد ثانیہ. آدھے ثانیہ. جی ثانیہ کا مطلب ہے ان کے بعد میں آنے والی. اوکے جی. تو دوبارہ اور یاد کرو جب اس اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور دوسرے کیا کیا جی؟ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. جی اور ترجمہ بھی کیا ہم نے. اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اس نے. اور زمین میں اب یہاں بھی فائل ہم چھوڑ اس گئے ہیں. اللہ نے اور اس نے اور تم کو اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ ٹھکانہ دیا. دیا. بالکل ٹھیک. اور بوا کا مطلب بسانا بھی ہوتا ہے. ٹھکانہ ہم نے اتفاق کر لیا. اور اب زمین تو بن گئی جی ٹھکانہ دیا. وہ کیا کرتے؟ دو قسم کے امیر لوگ تھے، میدانوں کے اندر بناتے تھے محلات اور پہاڑوں کو کرید کے تراش کے اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے. تو تتخذون تم بناتے تھے. بناتے تھے. ہاں جی. اب جعلہ بھی بنانا ہوتا ہے. تتخذون بہت جگہوں پر مختلف اپنا معنی کے اندر آئے گا لفظ. وسیع معنی کے اندر جو تتخذون آئے گا. مطلب تتخذون معبود بنانا بھی ہوتا ہے، تتخذون پکڑنا بھی ہوتا ہے. اب تتخذون اصل وہ ہے کہ تم لیتے تھے، اخذ کرتے تھے من سہولہا اس زمین کے میدانوں میں.